علماء فرماتے ہیں والدین کی ولایت میں بچے ہوتے ہیں. غور سے سنیے گا, ہم ہیں ولایت والدین. وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ, باپ تھپڑ مارے اخ ضرور کہو لیکن اف نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ تم اس کی ولایت میں ہو. یہ والدین کی ولایت تجھے امام زمانہ کی ولایت سکھاتی ہے. جملے پہ غور کیجئے گا. اگر تم نے ماں باپ کی ولایت کو ایکسیپٹ کیا تو تجھ میں صلاحیت ہے مولا علی کی ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کی, کیونکہ نہ امام کو اف کہنا ہے نہ ماں باپ کو اف. یہ اللہ بچپن سے تجھے ایک ٹریننگ دیتا ہے کہ انسان اگر والدین کی ولایت میں تو پلا اور بڑھا اور ان کو کتنا بھی غصہ آئے لیکن اس کو اف نہیں کہنا, کتنا بھی تیرے ساتھ برائی کرے لیکن اف نہیں کہنا, تو اگر تو اس کی ولایت کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے تو اصل تو یہ ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامه. اگر تو ان کی ولایت میں اور ان کی والدیت میں بیچ میں آ کر تو ولایت کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو میں اور علی اس امت کے حقیقی دو باپ ہیں. تو پھر تیرے وجود میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی. اور جو والدین سب سے عزیز ہیں تو یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا پہ ابی و امی, میں امام حسین پہ اپنے ماں باپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ مقام بہت بڑا ہے کہ سب سے عزیز ترین چیز انسان اہل بیت پہ قربان کرے. کہ جب علی اکبر اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا ماں میں میدان میں جانا چاہتا ہوں, بی بی نے ڈائریکٹ منع نہیں کیا. بی بی نے کہا میرے لال اگر تو چلا جائے گا تیرے بعد تیری ماں کیا کرے گی. اس وقت جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ ماں اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا آپ سے یہ پوچھے کہ تیرا اکبر میرے حسین سے زیادہ تھا کہ تم نے قربان نہیں کیا, بس یہ سننا تھا, تو اس وقت بی بی نے کہا لاکھوں اکبر حسین پہ قربان. عزیز ترین چیز کو قربان کرنے کا حوصلہ تجھے زیارت عاشورہ دے رہی ہے, سب سے بہترین چیز. ایک اور مقام کیونکہ آج وقت نہیں ہے, بِمُوَالَاتِكُمْ وَمُوَالَاتِ أَوْلِيَائِكُمْ, اس کو سمجھو کہ مجھے آپ کی بھی ولایت اور محبت چاہیے اور آپ کے اولیاء کی, آپ کے چاہنے والوں کی. اب وہ لوگ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام زمانہ کو تو مانتے ہیں لیکن اولیاء امام زمانہ کو نہیں مانتے, جو امام زمانہ کے دوست ہیں, جو امام زمانہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو حسین کو مانتے تھے, اس کی پریکٹیکل مثال یہ ہے, لیکن مسلم ابن عقیل کو نہیں مانا تھا. اور جب مسلم کی زیارت پڑھتے ہو, جناب عباس کی زیارت پڑھتے ہو, تو کہتا ہے کہ اللہ ان پر بھی لعنت کرے جنہوں نے آپ کے حق کو نہیں مانا تھا, جنہوں نے آپ کے حق سے جہالت کی تھی اور آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو اللہ ان پر بھی لعنت کرے. یعنی حسین تو مجھے قبول ہے لیکن حسین کا سفیر قبول نہیں ہے, حسین تو قبول ہے لیکن حسین کا نائب قبول نہیں ہے, امام مہدی تو قبول ہے لیکن مجتہد قبول نہیں ہے. ایسے لوگوں پر زیارتوں میں اہل بیت نے لعنت بھیجی ہے. اگر تو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو ان کے جو مذہب کو پھیلانے والے ہیں, مکتب کو سمجھانے والے ہیں, تجھے ان پر بھی ایمان لانا بے حد ضروری ہے. اور فرمایا اگر یہ محبت اور یہ جذبہ تیرے دل میں ہوگا, معکم فی الدنیا والآخرہ, یہ معیت کیا ہے؟ یعنی ایک مرتبہ مومن حسین کی زری کی زیارت کر کے آتا ہے, ایک مرتبہ وہ اپنے دل کا قبلہ حسین کو بنا لیتا ہے. تمہاری زندگی کا محور اگر اہل بیت بن جائیں, کعبے کا طواف کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ زندگی محور خدا میں گھومنی چاہیے, زندگی محبت حسین میں گھومنی چاہیے. اگر ایسا ہو اور حسن ظن ہو خدا پر تو خدا تیرے وجود سے ڈر اور خوف کو نکال دیتا ہے. امام خمینی کے لیے ہے, جب امام خمینی کو لینے آئے تو امام خمینی نماز تہجد میں مشغول تھے. انہوں نے دروازوں کو کھٹکھٹانا شروع کیا, جلدی جلدی نیچے اترے, کہا لوگوں کو کیوں اٹھا رہے, میں خود آتا ہوں. گاڑی میں بیٹھے, انہوں نے گاڑی کو سٹارٹ بھی نہیں کیا, 5-6 کلومیٹر تک گاڑی کو دھکا دیتے رہے, کیونکہ سٹارٹ کریں گے ہمسایوں کو پتا چلے گا, لوگ ٹوٹ پڑیں گے, پھر ہم گرفتار نہیں کر سکیں گے, مسئلہ ہو جائے گا. سپاہی کہتے ہیں ہم آگے چلے, سپاہیوں کے چہرے پہ خوف تھا پر خمینی کے چہرے پہ خوف نہیں تھا, کیونکہ جس کو بھروسہ پروردگار عالم پر ہو. کربلا میں تجھے کسی شہید کے چہرے پہ خوف, کیونکہ ان کی بقا پر جو خدا سب کچھ کر سکتا ہے, ردن بردا و تسلیما لامرے, جس کا بھروسہ, جس کا توکل پروردگار عالم پر ہو, پھر اس کی زندگی میں خوف کیسا؟ اور خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا یہ میری زندگی کی, یہ مجھے صحرا میں لے جائیں گے, مار دیں گے, یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. فرماتے ہیں ان راتوں میں نے 2 رکعت جو نماز پڑھی تھی, ایسی لذت مجھے پوری زندگی میں نہیں ملی. جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرے زندگی کا ہر قدم اٹھائے.